بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف، استغفار، کلمہ، ذکر و اذکار لازمی کیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ مختلف اعمال ہیں، ذکر ہیں، دعائیں ہیں، انہیں بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت طاقتور عمل ہے اور اسے آپ جب بھی کریں گے آپ کو ضرور اس کا فیض ملے گا۔ کسی بھی مشکل میں آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں، ہر مشکل میں آپ کے لیے راستہ کھلے گا، آسانی ملے گی۔ اور کہتے ہیں یہ ہم نے بارہا آزمایا، ہم پر جب بھی کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، ہم نے اسے کیا اور ہماری بڑے سے بڑی آفت پریشانی ٹلی اور ناممکن کام ممکن ہوئے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کو بھی بتایا اس کو بھی بہت فیض ملا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کا آپ کو میں ذکر بتاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک فیملی رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے تایا کی اور ان کے دوستوں کی کسی سے لڑائی ہو گئی۔ اب سارا گاؤں جو تھا ان کے مخالف ہو گیا اور انہیں گھر چھوڑ کر لاہور شفٹ ہونا پڑا۔ کہتے ہیں کہ اب جو ان کے والد صاحب تھے وہ بہت شریف انسان تھے۔ لڑائی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ بات پولیس تک پہنچ گئی۔ اب گاؤں دیہات میں یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے زیادہ اختلافات ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان تک آ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پولیس تک جب بات پہنچی تو پولیس نے میرے والد سے کہا کہ دیکھیں جب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، سیٹل نہیں ہو جاتا اور آپ کے جو بھائی ہیں اور ان کے جو دوست ہیں وہ نہیں آ جاتے، آپ ہمارے ساتھ تھانے میں چلیں۔ اب ان کے والد کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں، ان کا تو معاملہ کچھ یوں تھا کہ تایا اور ان کے دوستوں کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں، لیکن پولیس ان کے والد کو لے کر چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ میرے ابو کو پولیس تھانے میں لے کر گئی اور پھر وہاں ان کو بٹھا دیا۔ میرے تایا جلدی سے نئی گاڑی نکلوا کر لائے اور ہم سے کہا کہ لاہور چلو، اگر یہاں رہو گے تو جان کا خطرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سب جو ہے لاہور کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ وہاں ہمارا گھر تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ہم سب لاہور کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ ہمارا وہاں گھر تھا۔ اور جب ہم راستے میں تھے تو میری والدہ بہت پریشان تھی۔ میری والدہ نے بار بار یہی کہا کہ آپ کے والد نہیں آئے، آپ کے والد نہیں آئے۔ اور پھر میری والدہ نے اپنے ساتھ سورہ فتح رکھ لی، ایک چھوٹی سی ہمارے پاس کتاب تھی اس میں سورہ فتح تھی، وہ رکھ لی اور انہوں نے کثرت سے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب تک ہم لاہور پہنچے انہوں نے تقریباً اسے 41 بار پڑھ لیا۔ گاؤں میں ہماری ایک گاڑی رینٹ پر چلتی تھی، جو اس گاڑی کے ڈرائیور تھے وہ ہمیں جانتے تھے اور وہ وہاں سے جب گزرے، تھانے کی طرف سے گزرے تو انہوں نے ہمارے والد کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، اتفاقاً دیکھا، انہیں معاملے کا علم نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے وہاں تھانے میں دیکھا میرے والد کو تو انہوں نے میرے والد کو اشارہ کیا اور پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ میرے والد وہاں سے اٹھے اور آرام سے چلتے ہوئے باہر آئے۔ پولیس والے جب کہ وہاں موجود تھے، سارے افراد تھے، عملہ تھا، لیکن کسی نے بھی میرے والد کو نہیں روکا۔ میرے والد باہر آئے اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور انہوں نے آرام سے میرے والد کو لاہور روانہ کیا۔ نہ کسی پولیس والے نے روکا، نہ پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ ویٹ کرو، آپ کے بھائی آئیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ سب کچھ سورہ فتح پڑھنے کی برکت سے ہوا کہ سورہ فتح پڑھنے سے ہمیشہ غیبی مدد ملتی ہے۔ میرے والد جب گاڑی میں بیٹھے، ڈرائیور کو ساری بات بتائی تو ڈرائیور نے فوراً تیزی کے ساتھ گاڑی بھگائی اور والد صاحب کو جو ہے لاہور جانے والی گاڑی میں بٹھا دیا۔ اور تھوڑی دیر میں پھر میرے والد صاحب کا فون آیا کہ میں لاہور کی گاڑی میں ہوں اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی لاہور پہنچ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف سورہ فتح کا کمال تھا، وگرنہ میرے والد کا صحیح سلامت پہنچنا، آسانی کے ساتھ پہنچنا، بغیر کسی دقت کے ساتھ پہنچنا مشکل تھا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر ہم نے سورہ فتح 3 دن جاری رکھی، روزانہ سے 41 مرتبہ پڑھا اور اس کی برکت سے 3 دن بعد مخالفین نے خود ہی صلح کر لی اور غلطی جو تھی وہ تسلیم کر لی اور جو لڑائی جھگڑا تھا وہ ختم ہوا۔ ورنہ تو یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ شاید کسی کی نہ کسی کی جان جاتی اور اس کے بعد بھی جو ہے معاملہ سیٹ نہ ہوتا۔ تو یہ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے اس فیملی کا اور یہ جو واقعہ ہوا یہ سب کچھ۔ تو سورہ فتح کہتے ہیں کہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی کورٹ کیس ہے آپ کا، یا کوئی گھر میں ایسے بڑی بات ہو گئی ہے جس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو، یا آپ کو کوئی ایسی آپ کی چیز ہے جو نہیں مل رہی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، یا ڈیلیوری کے ایشو ہے، یا جو ہے کوئی اولاد ہے جو بگڑ گئی ہے، مطلب ایسے بڑے بڑے مسئلے ہیں جو نہیں سلجھ رہے ہیں، آپ اسے ڈیلی 41 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اکیلے پڑھ سکتے ہیں اکیلے پڑھ لیں، اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو کچھ افراد مل کر پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں تو کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ ضرور بالضرور حل ہوگا، پریشانی ختم ہوگی، کام بنیں گے۔ کہتے ہیں کہ 1 دن میں، 3 دن میں، نہیں تو 7 دن میں میکسیمم مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور کلام الہی سے ہمیں بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔